مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلیں گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک جلسے میں میرے تقریر کا عنوان ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ دعا ہے کہ خداوند کائنات مجھ کو صحیح بات کرنے اور اس پر پورے امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ و سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلے و دفع کی کیا تدابیر ہے، اور ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، ان میں سے سفل عمل کرنا اور کرانا، غیر منشورہ طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا، غیر محرم مرد عورتوں کا بے محابہ ملنا، لغوی تفریحات میں عقد افزائی کرنا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر بازاروں میں جانا، گلہ بازی اور پیٹ کا کھلا رکھنا، شور کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، نوجوان لڑکی اور لڑکوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا یا دینا، سود لینا یا دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا یا دیواروں پر لگانا، الغرض بہت سی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہے۔ حضرات، یہ بھیانک بیماری ہے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تول میں نہ جاتے ہوئے باعث شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اولا اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے جو شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور تھا کہ گانا بجانا اور ناچنا اور غیروں کے سامنے بے پردہ بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ کسی کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے، کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنے عورتوں کو بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں بلکہ کئی سنیما ہے جہاں مرد عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیہ خود ایکٹوری کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فاحش قصوں کے اداکاری میں اجنبی مردوں کے ساتھ نہایت بے پاکی سے حصہ لیتی ہے، شرم و حیا پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مرد عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار ہو یا غریب، سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنے بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گانے بجانے کو مٹانے بھیجا گیا ہے، مگر ہمیں کہ آپ کے امتی بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود ہی فلم بناتے اور دیکھتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں گھر کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کی انٹینا دکھائی دیتی ہے جن سے ٹی وی پر پروگرام اور فلم آتے ہیں۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ موبائل دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، موبائل دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، موبائل دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ لگتا ہے، موبائل دیکھنے سے کارخانے کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، موبائل دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں، موبائل دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کھلتی ہے۔ ہائے افسوس، ایک ناجائز اور حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر جائز سمجھا جاتا ہے۔ محترم حضرات، موبائل انسانیت کا دشمن ہے، موبائل فحش و عریانتی ہے، موبائل سے مکاری و عیاری پھیلتی ہے، موبائل سے زناکاری عامکاری عام ہوتی ہے، موبائل سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، موبائل سے بھیانک جرائم کا بازار گرم ہوتا ہے، موبائل سے معاشیت نافرمانی کا باب کھلتا ہے، موبائل سے دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتے ہیں، موبائل سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے جوالوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کو سنیما اور موبائل اور ٹی وی سے بچانے کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔